علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جو کعبے کا غلاف پکڑ کر ہر وقت ایک ہی دعا کرتا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میں حیران ہوں، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ ایک ہی دعا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا اے جوان، یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو شیخ عبداللہ موصلی سے وہ جوان کہتا ہے اے عبداللہ، اگر تم اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ راز تمہیں نہ بتاتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے دو بھائی تھے، میرے دو بھائی تھے، اتنے نیک متقی اور پرہیزگار کہ ایک بھائی نے 40 سال تک کعبۃ اللہ کے حرم میں فی سبیل اللہ اذان دی، 40 سال تک کعبے میں اذان پڑی اور 40 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولا، پہلی تکبیر بھی نماز میں فوت نہیں ہوئی، کبھی اس کی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ اور دوسرے بھائی نے 30 سال تک کعبے میں اذان پڑی فی سبیل اللہ اور اس کی بھی 30 سال تک کوئی نماز نہیں چھوٹی، حتیٰ کہ تہجد بھی فوت نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ میرے دونوں بھائی مرنے لگے تو موت کے وقت انہوں نے کہا کہ قرآن لاؤ۔ جب قرآن شریف ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا، یہ سوچ کر کہ یہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، شاید دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جائیں گے، جب ان کے ہاتھ میں قرآن دیا تو ان ظالموں نے قرآن اٹھا کر کے کہا معاذ اللہ کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب غلط ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ظالموں نے، بدبختوں نے یہ کہا اور یہی آخری جملہ کہہ کے وہ دونوں مر گئے۔ میں حیران ہوا، جن کی تہجد بھی نہیں چھوٹی، ایک 40 سال اور ایک 30 سال تک کعبے میں اذان پڑی اس نے کعبۃ اللہ کے حرم میں اور تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھی، پھر وہ کافر ہو کر کیوں مرے، وہ کفر پر کیوں مرے؟ وہ تیسرا چھوٹا بھائی کہتا ہے تو میں نے بہت غور کیا، تب مجھے پتا چلا کہ وہ ہر معاملے میں نیک اور متقی تھے، لیکن بس ان کی زندگی میں ایک گناہ تھا کہ جب کوئی عورت ان کے قریب سے گزرتی تو وہ عورتوں کو للچائے نظر سے دیکھا کرتے، عورتوں پہ بد نظری کرتے، بد نظری کرتے عورتوں پہ۔ بس یہی ایک گناہ تھا ان کی زندگی کا، جس کی وجہ سے وہ مرتے مرتے کافر ہو گئے اور دنیا سے کافر ہو کر کے گئے۔ یاد رکھیں، آج سب سے زیادہ نحوست کسے کی ہے کہ ہم نے داڑیاں بھی بڑھائی، حاجی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، نمازی صاحب بھی کہلا رہے ہیں، لوگوں کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن نظریں محفوظ نہیں ہے، ہم اپنی نظروں کو آوارہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑی نحوست ہے، اور یاد رکھو اگر نظر اچانک اٹھ گئی کسی عورت پر فوراً نیچے کر لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کسی عورت پر نظر اٹھے اور بندہ اللہ کے خوف سے فوراً نیچے کر لے تو اللہ اسی وقت 300 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ حورے جنت میں وہ زمین پہ ہوتا ہے، تبھی نکاح اس کا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، جو نظر گڑا لے، جمع کر کے دیکھے، آقا فرماتے ہیں اس کی جہنم میں اس کی آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی۔ موت کا احساس کرو، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن مجھے آپ سب کو بھی جانا ہے۔ بڑھاپے کا انتظار مت کرو، کیا جوان نہیں مرتے؟ اب تو موت اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی سستی، بائک لے کر کے نکلا مر گیا، ہارٹ اٹیک آیا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، یہ ہوا مر گیا، وہ ہوا مر گیا۔ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ جب بوڑھے ہوں گے تب نیک بنیں گے، موت نے کسی کو مہلت نہیں دی ہے۔ آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کی تلوار اپنے سر پر لٹکے، موت کا فرشتہ آ جائے، ہم سچی توبہ کر لیں۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، ہر وقت توبہ کرو۔
اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے